ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جہانگیر حسن قادری صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ثنا خواں ہیں, ان سے بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ملتمس سے بریک پہ آنے کے بعد کہ محمد اویس عباسی صاحب جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت پیش کریں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں, دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار کرتا تو بس مدینہ ہے, پیار کرتا تو بس مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اویس عباسی صاحب بہت اچھی ہے ماشاءاللہ آواز آپ کی, خوبصورت کلام. مفتی صاحب گفتگو ہم کر رہے تھے کمپائل جو کیا قرآن مجید فرقان حمید, اور آپ نے بتایا کہ جی 2 اسٹیج میں نازل ہوا ہے, اور پھر آپ نے کمپائل پہ بات, ہماری بریک آ گیا تھا بیچ میں, وہ کمپلیٹ کیجیے گا. تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر باقاعدہ طور پر یہ کمپائل ہو گیا کمپلیٹ. بالکل. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسے کہ نسخہ تیار ہو گیا, یہی نسخہ پڑا رہا, جس کو کوئی پرابلم ہوتی تھی, کنفیوژن ہوتی تھی, جا کے اس کو دیکھ لیتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, گزر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر لہجوں کا تھوڑا فرق آیا, جس طرح قرآن کریم 7 لہجات میں اترا ہے, تو عرب سے زیادہ پھر عجم لوگ ایمان لے کے آ گئے, اسلام لے کے آ گئے, ان کی بڑھ گئی, تعداد بڑھ گئی, اور اسلامک امپائر بھی یہ کہاں کہاں تک پھیل گیا. تو پھر کچھ کنفلکٹ ہو گئے اجمیوں کے قرآن کریم کے لہجوں پر. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بارڈر پہ موجود تھے, انہوں نے فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, اور انہوں نے خط دے کر مسئلے کو فوراً بھانپ لیا, اور اسی طریقے سے انہوں نے جو اسکرائبس تھے اور رائٹرز تھے قرآن کریم کے, ان کو جمع کیا, اور انہوں نے پھر ترتیب کے ساتھ تقریباً اس زمانے میں
7 نسخے تیار کروائے 7 7 اور وہی مصحف منگوایا جو بعد میں مصحف حفصہ کے نام سے مشہور ہوا تھا, جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے ہاں بھی پڑھا رہا, خود بھی وہ حافظ قرآن تھی. تو وہ نسخہ منگوا کے جس کو مصحف حفصہ کہتے ہیں, اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کو یوں سمجھ لیجئے کہ سٹینڈرائزڈ کام کیا اس زمانے میں. اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع آیات القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو جمع کیا سٹینڈرڈ طریقے سے, اور اسی طریقے سے صورتوں کی ترتیب اس میں بنوائی گئی اور وہ ڈیفرنٹ پروونسز میں بھجوایا گیا کہ یہ نسخے وہاں رکھ دیں, کیونکہ لوگوں کو یاد تو تھا, وہ پڑھتے بھی تھے اور لکھا ہوا جگہ جگہ بھی موجود تھا. صرف یہ تھا کہ ہر پروونس میں ایک نسخہ پڑا ہوا ہو قرآن کریم کا, اور سب کو لغت قریش پر جمع کیا کہ آپ ابھی فی الحال لغت قریش پڑھیں گے تاکہ کانفلکٹ نہ ہو, بعد میں جو چاہیں تو سیکھ لیں, مختلف لہجے سیکھ لیں قرآن کریم کے, تو وہ پڑھتا رہے, جائز ہے. جس طرح ہم سنتے ہیں مصر انڈونیشیا کے قراء حضرات آتے ہیں, ڈفرینٹ لہجوں میں وہ پڑھتے ہیں, سو ڈزنٹ میٹر. تو اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا تھا اور کمپائل کیا تھا قرآن کریم. اور بعد میں پھر ظاہر حجاج بن یوسف نے پھر اور آپ لگائے, مزید وہ اس پر کام ہوتا گیا, راب آتے گئے. اچھا, وہ بھی بڑا متفق کا فیصلہ تھا سب کا, اور آپ جی وہ اگریڈ اپون تھا, اس میں کوئی حرج نہیں تھا, اس میں کوئی حرج نہیں تھی. اچھا, نزول قرآن کے حوالے سے. اچھا, شب قدر کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا, اسی طرح رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے بلکہ مسائل ایسے ہیں, مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھے جائیں. وہ ایک عام سی جو روٹین کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں ہوتی کہ بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کر جن کی شرعاً جو ہے وہ مانیت ہے بہت زیادہ, اور جس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے عموماً. جی دیکھیں, یہ تو بہت بنیادی چیز ہے اور ہمیں اس پر توجہ کی اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو تھکا دیتے ہیں, لیکن معمولی غلطیوں کی وجہ سے وہ ہم رزلٹ سے پھر محروم رہ جاتے ہیں. دیکھیں, روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ صبر سکھاتا ہے, اور روزے کی حالت میں جو چیزیں آپ نے کہا نا کہ زیادہ تر ممنوع ہیں اور شریعت مطہرہ کہتی ہے اس کو کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں, حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں کہا گیا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور محفل جما کر اس میں غیبتیں چل رہی ہیں. اب ہماری محفل کو 4 چاند لگتے ہی دوسرے کی غیبت سے, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز تو اس کے اندر ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیز اس کے اندر ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اگر یہ چیز نہ ہو اور آپ کہیں تو پھر تو وہ تہمت اور الزام ہو جائے گا, بہتان تراشی بہتان ہو جائے گا. تو غیبت سے منع ہے, ظاہر ہے غیبت پورے سال منع ہے, لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے کہ ہم نے سحری سے لے کے شام تک خود کو جو ہے باندھ کے رکھا ہے اور ساری چیزوں سے منع ہو رہا ہے, لیکن غیبت ہو رہی ہے, غیبت سے منع ہے. جھوٹ ظاہر ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, بولنے سے فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں. دھوکہ, فراڈ, یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں بالکل رچ بس چکی ہیں. اس سے جو ہے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایک دکاندار ہو, چاہے وہ خریدار ہو, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا آنر ہو. آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں جو کہ میرے خیال کی مناسب ہوگا. جس طرح آپ نے کہا کہ جی غیبت بھی کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد, جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی. تو کچھ لوگ تو پھر یہ کرتے ہیں کہ جی وہ سحری انہوں نے کھا لی ہے اور نماز ادا کی, اس کے بعد سو گئے اور پھر وہ عصر مغرب کے وقت ہی اٹھیں گے, وہ کہتے ہیں جی تمام خرافات سے ہم بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں, اب اس میں یہ ہے نا, دیکھیں, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر بیٹھ کر بات چیت کروں گا تو مجھ سے جھوٹ بولا جائے گا یا غیبتیں ہوں گی لہذا میں سو جاؤں. اگر وہ سحری کرنے کے بعد اس کے سونے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فجر اس کو لازمی پڑھنی ہے. فجر پڑھنے کے بعد اب اتنا لمبا دن ہے, اس کو چاہیے کم از کم تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت کر لے. فجر کا وقت ہے, دن کا ابتدا ہے, وہ قرآن کی تلاوت سے شروع کر لے. اس کے بعد اگر وہ فری ہے تو بے شک آرام کر لے. اگر وہ کوئی روزگار میں نہیں جا رہا, بالکل فری ہے, تو ظہر تک اگر وہ سوتا ہے تو سوتا رہے. یہ سونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ ظہر کے لیے تو اٹھے, ظہر, یہ میں کہہ رہا ہوں ظہر تک سو جائے, ظہر تک سو جائے, پھر ظہر کے لیے اٹھے, پھر ظہر کی تمام نماز مکمل پڑھ لے. پھر ظہر میں کوشش کرے کہ اب مزید وقت ذکر اذکار میں گزارے, ورنہ وقت تو سوتے سوتے بھی گزر جائے گا, وقت عبادت میں بھی گزر جائے گا. لیکن عقل مند بندہ وہ ہوگا جو اس رمضان کے روزوں کی حفاظت کرے اور اس سے موقع اٹھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہے نا, اور یہ پیکج جو ہے ہمارا, اللہ نے یوں سمجھ لیا رمضان ہمیں بلینک چیک دے دیا کہ آپ کو میں چیک دے رہا ہوں, اماؤنٹ آپ لکھ دو, رزلٹ مجھ سے بعد میں قیامت میں لے لینا. اور یہ ہماری نیکیاں وہ ظاہر اپنی شان کے مطابق جمع ہو رہی ہیں اللہ کے بینک میں, اور وہ بینک ان لمیٹڈ ہے.
یہاں کے تو بینک سارے لمیٹڈ ہے، وہ اللہ کا جو بینک ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں سو جاؤں تو بے شک سو جائے، لیکن فرض نماز کوئی نہ چھوڑے، 5 وقت کی نماز ادا کر لے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. اب اچھی بات ہے، آپ دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، نوحہ ہو جاتی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اسی افطار میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری مغرب رہ جاتی ہے، بالکل. پھر گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی اگر افطار پارٹی بھی ہے تو فوراً تمام لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے کہ ڈنر نماز کے بعد ہوگا. افطار کر کے جماعت کا اہتمام کرنا بالکل، چاہیے، بالکل. اس کے بعد ڈنر کر لے. تو اگر کوئی سوتا ہے تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، فرض نماز نہ چھوڑے، جتنی اس کو توفیق ہوتی ہے نوافل پڑھتا رہے. تو سونا بھی روزہ دار کا عبادت ہے، عبادت میں شمار عبادت ہو. میں شمار ہوگا. عبادت میں شمار ہوگا جی. یہ بھی بڑی درست بات کی مفتی صاحب نے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر حسن قادری موجود ہیں. ثنا خان ان سے ہم ملتمس ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہوں گے، مفتی محمد محمود الحسن صاحب، اور اس کے علاوہ اسامہ قادری ہم جا چکے، اور اویس عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہ بطحا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ غو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ غو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہ بطحا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل